آج ذی الحج کی 21 تاریخ ہے۔ یہ ماہ ذی الحج کے اواخر میں، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم کے شروع میں، ان ایام میں تاریخ اسلامی کے دوران بڑی عظیم شہادتیں پیش آئی ہیں۔ چنانچہ 18 ذی الحج سن 35 کو خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین انہیں شہید کیا گیا۔ پھر ذی الحج کے اواخر میں حضرت عمر پر قاتلانہ حملہ ہوا رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ یکم محرم الحرام کو وہ بھی انتقال کر گئے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ 10ویں محرم کو وہ سانحہ عظیمہ جو ہے وہ رونما ہوا، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے بہت سے ساتھی جو ہے وہ شہید ہوئے۔ چنانچہ ان ایام میں مساجد میں عام طور پر ان شہادتوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ میں آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تاریخی پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک ان کی شخصیت کا تعلق ہے، کیونکہ وقت کم ہے، میں اس میں کچھ زیادہ بیان نہیں کر سکتا۔ وہ حضور کے اولین ساتھیوں میں سے، صدیقین میں سے تھے، جو فوری طور پر ایمان لانے والوں میں 5ویں یا 6 نمبر پر ان کا ایمان لانے کا واقعہ ہے۔ ابتدا ہی سے نہایت نیک صدیقین کی جو شان ہوتی ہے کہ وہ اسلام لانے سے قبل بھی موحد تھے، شرک کا کبھی ارتکاب نہیں کیا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں کیا رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی ہر اعتبار سے، عصمت و عفت کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے، جود و سخا کے اعتبار سے صدیقیت کی جو شانیں ہیں وہ ان میں بتمام و کمال موجود تھی۔ پھر انہیں جو اللہ نے ایک رتبہ عطا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تو نکاح ہو گیا تھا ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ میں، لیکن پھر وہ بیمار ہوئی اور غزوہ بدر کے ایام میں وہ انتقال کر گئی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زوجیت میں حضور نے اپنی تیسری بیٹی ام کلثوم کو بھی دیا۔ اسی اعتبار سے عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ذو النورین جو کہا جاتا ہے حضرت عثمان کو، وہ اسی پہلو سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لخت جگر ان کے نکاح میں آئی ہیں۔ ان کی سخاوت کے واقعات، وہ تو واقعہ یہ ہے کہ ان کے لیے بیان کرنے کے لیے بہت طویل وقت چاہیے۔ نہایت سخی انسان تھے۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اب مال لاؤ، انفاق کرو اللہ کی راہ میں، بہت بڑی مہم درپیش ہے، سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے۔ اس وقت تک تو صرف عرب کے اندر ہی جنگیں ہوتی رہی تھیں، کہاں سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ۔ تو اس موقع پر آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ بازی تو لے گئے حضرت ابوبکر، جو کچھ گھر میں تھا سمیٹ کر پیش کر دیا۔ دوسرے نمبر پر حضرت عمر آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ، جو کچھ ان کے پاس تھا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ پیش کر دیا، ایک گھر کے لیے رکھ دیا۔ لیکن کمیت کے اعتبار سے، کوانٹٹی وائز، جو مقام حضرت عثمان کو حاصل ہوا ہے وہ اور کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ حضور نے جب فرمایا کہ لوگوں لاؤ مال پیش کرو، حضرت عثمان کھڑے ہوئے، میں 100 اونٹ تمام ساز و سامان سمیت پیش کرتا ہوں، حاضر کرتا ہوں۔ حضور بہت خوش ہوئے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ جو تبوک کی مہم ہے اس کے اعتبار سے تو ابھی یہ اونٹ کے منہ میں ریزے کے برابر بات تھی۔ آپ کا جاری رہا مطالبہ، لوگوں اور انفاق کرو، آؤ بولو۔ پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے، 100 اونٹ مزید، سارے ساز و سامان سمیت۔ تیسری مرتبہ پھر ہوا، پھر 100 اونٹ حاضر ہے مزید، ساز و سامان سمیت، اور وہ ایک تھیلی کے اندر 1000 اشرفیاں لے کر آئے،
اور ان کو حضور کی گودی میں وہ الٹ دیا تھیلی کو، تو روایت میں آتا ہے کہ حضور ان اشرفیوں کو اپنے دست مبارک سے ادھر ادھر کر رہے تھے اور آپ کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا تھا، اور آپ نے فرمایا آج کے بعد عثمان جو کچھ کرے اسے کوئی نقصان نہیں، اللہ کی طرف سے معافی جو ہے پیشگی اسے حاصل ہو چکی ہے۔ تو یہ تو چند باتیں میں نے چاہا تھا کہ ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ کے سامنے آئے۔ اصل موضوع میرا تاریخی پس منظر ہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ جان لیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام، ان کی جاں گسل محنت و مشقت اور جد و جہد اور انقلابی کوشش کے نتیجے میں جزیرہ نماء عرب میں اللہ کا دین غالب ہو گیا، انقلاب کی تکمیل ہو گئی۔ ہر انقلاب کے بعد کاؤنٹر ریولوشنری اٹیمپٹس ہوتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انقلاب تقریباً فتح مند ہوتا نظر آتا ہے تو دشمن چھپ جاتے ہیں، دبک جاتے ہیں کہ اب اس وقت تو ذرا وقت کا تقاضا یہ ہے کہ جسے آپ پنجابی میں نیوی پاؤ، ذرا نیچے ہو جاؤ اور اس وقت کو گزار لو، پھر دیکھیں کہ جب موقع ملے گا پھر کھڑے ہوں گے، پھر چوٹ لگائیں گے۔ چنانچہ یہ انقلاب جو تھا، جو ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلے جو آیا ہی جزیرہ نماء عرب میں ہے، تو جو کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ تھی وہ بھی وہیں شروع ہوئی۔ حضور کی وصال سے بھی پہلے ہی وہاں پہ بہت سے جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، دعویٰ کر دیا ہم بھی نبی ہیں۔ اس میں یہ کہ بہت سے لوگ ان کو ماننے والے ہو گئے، ارتداد ایک فتنہ، بہت بڑا فتنہ رونما ہو گیا۔ اسی طرح حضور کے انتقال کے بعد فوراً بہت سے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ زکوٰۃ ہم آپ کو نہیں دیں گے، مرکزی حکومت کو نہیں دیں گے، بلکہ ہم اپنے طور پر تقسیم کریں گے، ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ لیکن اس کے اوپر ظاہر بات ہے کہ سارا نظام جو ہے کہ جو حکومت کا جو قائم کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ درہم برہم ہو جاتا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول نے، واقعہ یہ ہے کہ جس ہمت کا ثبوت دیا، جس عزیمت کا ثبوت دیا، جس عظیم قوت ارادی کا ثبوت دیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حالانکہ اسلام پر بہت برا وقت تھا، بہت تنگی کا وقت آ گیا تھا، لیکن وہ کھڑے ہو گئے، کوئی نرمی نہیں دکھائی انہوں نے، بلکہ نرمی کا مشورہ دینے والوں کو بھی ڈانٹ پلائی۔ سب سے پہلا مسئلہ پیش ہوا کہ حضور نے جیش اسامہ تیار کیا ہوا تھا، تو کچھ اصحاب نے مشورہ دیا کہ اب آپ جیش اسامہ مت بھیجیں روم کے خلاف، رومیوں کے خلاف، اس لیے کہ یہاں مورال جو ہے مسلمانوں کا پست ہو چکا ہے، حضور کا انتقال ہوا ہے، صدمے سے نڈھال ہے، اور پھر یہ فتنے جو ہیں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان فتنوں سے عہدہ برا ہونا جو ہے وہ اولیت کا حامل ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، جو لشکر حضور نے تیار کیا تھا اور جو علم حضور نے اٹھا دیا تھا، ان کے ہاتھ میں دے دیا تھا، میں ممکن نہیں ہے کہ میں اس لشکر کو روک لوں۔ حضور کا عمل ہے، حضور کا فعل ہے، باقی اللہ کے حوالے ہے، جو کچھ ہے، جو صورتحال ہے اس سے نبردازبہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پر توکل اور خود ایک عزیمت، ایک ہمت اور ایک بہت بڑی قوت ارادی کا مظاہرہ ہوا۔ اب اس کے بعد سمجھ لیجئے کہ حضور کے انقلاب سے جن لوگوں کو زخم لگے تھے، ان میں اولین تو مشرکین تھے، جزیرہ نماء عرب کے مشرکین، انہوں نے کاؤنٹر ریولوشن کی کوشش کی، ناکام ہو گئے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آہنی عظیمت سے ٹکرا کر یہ دونوں فتنے ختم ہو گئے۔ چنانچہ جو بھی مدعیان نبوت تھے ان کا بھی قلع قبا کر دیا گیا، اور اسی طریقے سے کہ جو منکرین زکوٰۃ تھے ان کا بھی قلع قبا کر دیا گیا، اور گویا کہ اندرون ملک عرب انقلاب کو اثر نو مستحکم کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بات سے ملوا دی حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر کے دور میں اب توسیع کا عمل شروع ہوا، اندرونی طور پر جو خرفشار تھا وہ ختم ہو چکا، وہ تمام فتنہ جو ہے اس کو ختم کیا جا چکا۔
لہذا پوری یکسوئی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جو عمل شروع ہوا ہے وہ توسیع کا عمل تھا، فتوحات کا عمل تھا۔ سلطنت روما، شام کو فتح کیا گیا جو سلطنت روما کے تحت تھا۔ ایران کے چیتڑے اڑ گئے، ایران جو ہے بالکل ختم، ایران کی حکومت بڑی پرانی، بڑی شہنشاہیت جو ہے، بڑی پختہ شہنشاہیت ختم ہو گئی۔ اچھا، تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ مذہبی اعتبار سے 3 مذاہب کا مقابلہ پیش آیا اسلام کو۔ مشرکین عرب وہ تو ختم ہو گیا، مذہب کی حیثیت سے اس کا وجود نہیں رہا۔ نمبر 2 عیسائیت، نمبر 3 یہودیت۔ عیسائیت کے ساتھ کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی، بلکہ حضور کے زمانے میں جو عیسائی ابھی موجود تھے ان میں بہت حد تک حضرت عیسیٰ کے صحیح پیروکاروں کی تعداد موجود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نجران کے عیسائی آئے، ان کا وفد آیا، اگرچہ وہ ایمان لائے تو نہیں لیکن بے جواب، لاجواب ہو کر وہاں سے واپس گئے۔ اس طرح حضور نے خطوط لکھے، جب آپ نے دعوت کا خط لکھا ہے تو کسرا جو والی ایران تھا اس نے تو آپ کا نام مبارک چاک کر دیا، جس پر حضور نے فرمایا کہ اس نے میرا خط چاک نہیں کیا، اپنی سلطنت کے پرزے اڑا دیے۔ لیکن ہرقل اس نے حضور کے نام مبارک کا احترام کیا، اور اس کی کوشش تھی رومن ایمپرر کی، وہ ایمان لے آئے، وہ پہچان گیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ عیسائیوں میں ابھی کافی لوگ ایسے موجود تھے کہ جن کے علم میں تھا وہ ساری پیشن گوئیاں جو ہیں تورات اور انجیل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے علم میں تھی، لہذا وہ پہچان گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بحیرہ راہب نے بچپن میں حضور کو پہچان دیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان کو ابو طالب سے کہا تھا کہ ان کی حفاظت کرنا، یہودی ان کو قتل کرنا چاہیں گے، تو بچپن میں۔ اسی طرح ایک راہب نے حضرت سلمان فارسی کو راستہ بتایا تھا کہ تم جنوب کی طرف جاؤ، کھجوروں کی سرزمین میں ایک آخری نبوت کا ظہور ہونے والا ہے، گو اینڈ ٹرائی اور لک، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں ان کے قدموں میں پہنچا دے۔ تو عیسائیوں میں ابھی یہ سارا شعور موجود تھا، لہذا کوئی جو ہے کوئی ایسی شدید مخالفت نہیں ہوئی۔ یہ تو عیسائیوں کا ایک باج گزار سلطنت روما کا ملک غسان جو تھا، اس نے حضور کو الچی کو قتل کیا، جس سے جنگ شروع ہوئی۔ پہلے غزوہ موتا ہوا اور پھر غزوہ تبوک ہوا۔ ہرقل سامنے نہیں آیا، وہ پہچان چکا تھا یہ اللہ کے نبی ہے۔ اسی طرح مقوقس شاہ مصر، پیٹریارک آف الیگزینڈریا، اس کے پاس بھی حضور کا نام مبارک پہنچا تو اس نے بہت عزت کی، اکرام کیا، تکریم کیا، 2 باندیاں کنیزیں وہ تحفے کے طور پر بھیجی، اور گھوڑا بھیجا جو مشہور ہے۔ تو عیسائیوں کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں ہوا تھا، اور سلطنت روما بھی ابھی یوں سمجھیے کہ انٹیکٹ تھی۔ شمالی افریقہ میں سے ابھی صرف مصر اس کے ہاتھ سے نکلا تھا، اور باقی پورا یورپ اس کے پاس تھا، اور ابھی ایشیا کوچک اس کے پاس تھا، ایشیا مائنر جسے ہم ترکی کہتے ہیں۔ لیکن آپ کے علم میں ہے کہ یہودیوں کے ساتھ جو کنفرنٹیشن ہوا ہے وہ شدید تھا۔ یہودیوں کے 3 قبیلے جو مدینے میں آباد تھے، ان سے حضور نے معاہدہ کر دیا تھا جب آپ ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے ایک ایک کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور سزا کے طور پر وہاں سے نکالے گئے، اور میں سے تیسرا بنو قریظہ کے لوگوں نے جو غداری کی تھی عین حالت جنگ کے موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر، انہیں تو پھر سزا دی گئی، بڑے سخت سزا دی گئی کہ جو بھی ان میں جنگ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے نوجوان جوان لوگ تھے انہیں قتل کیا گیا، اور باقیوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا، چلے جاؤ۔ پھر خیبر میں ان کا بہت بڑا گڑھ تھا، تو خیبر پر حملہ کر کے حضور نے اس کو فتح کیا۔ تو یہودی بہت زخم خوردہ تھے۔ یہودی اس لیے بھی زخم خوردہ تھے کہ وہ منتظر تھے کہ آخری نبی بھی ہم میں سے ہوگا۔ حضرت ابراہیم کے بعد سے شروع ہو کر پھر جو نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں شروع ہوا تھا وہ حضرت عیسیٰ تک جاری رہا۔ 1400 برس تک نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل میں رہی۔ اس سے پہلے حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف وہ بھی بنی اسرائیل میں سے۔ اس حوالے سے ان کا خیال تھا کہ آخری نبوت بھی ہمیں ملے گی۔ وہ نبوت اللہ تعالیٰ نے امیین کو حوالے کر دی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ لہذا اس پر ان کو زخم بہت لگا ہوا تھا، انتقام
اور حسد کی آگ میں جلے جا رہے تھے۔ یہ وجہ ہے کہ اب ان کی طرف سے جو وار ہوا ہے وہ انتہائی کاری تھا۔ وہ اس پوزیشن میں تو نہیں تھے کہ کنفرنٹیشن کرتے، مقابلے میں آتے اور جنگیں کرتے، اس پوزیشن میں تو نہیں تھے۔ سازش کا راستہ کھلا تھا۔ چنانچہ سازش کی، ایک شخص عبداللہ ابن سبا، یمن کا رہنے والا یہودی تھا، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور وہ حضرت عمر کے زمانے میں آ گیا اور وہاں پہ عالم اسلام میں آ کر اس نے ریشہ دبانی شروع کی۔ اور اس نے کیا کہنا شروع کیا؟ خلافت تو بنو ہاشم کا حق ہے، یہ بنو امیہ کا فرد جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیسے خلیفہ ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کے شان میں نہایت مبالغہ شروع کیا۔ حضرت علی جو ہے وہ تو در حقیقت ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور حضرت علی کی الوہیت کا دعویٰ اور یہ ساری چیزیں جو کر کے اور اسلام کو انہوں نے پھاڑا، یہ بالکل ایسے ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو خراب کرنے والا ایک یہودی سینٹ پال، جب تک حضرت عیسیٰ دنیا میں موجود تھے وہ شدید مخالف تھا حضرت عیسیٰ کا، شدید مخالف۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، اب اس نے لبادہ اوڑھا عیسائیت کا کہ مجھے مکاشفہ ہوا ہے اور خواب میں میری ملاقات ہوئی ہے عیسیٰ کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام، اور میں ان پر ایمان لے آیا ہوں۔ اس کے بعد وہ عیسائیوں میں گھس کر اس نے 3 کام کیے۔ توحید کو ختم کیا، تثلیث شروع کر دی۔ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، لہذا ایک خدا تو خدا ہے آسمان والا، ایک خدا اس کا بیٹا عیسیٰ ہے، اور تیسرا جو ہے خدا پہلے انہوں نے شامل کیا تھا حضرت مریم کو سلام علیہا، بعد میں ان کی بجائے روح القدس کو شامل کر دیا گیا۔ تو توحید کا خاتمہ کیا اس شخص نے، اور آج آپ کو معلوم ہے کہ پوری عیسائیت جو ہے وہ تثلیث پر قائم ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی تعداد جو ہے عیسائیت کے پیروکاروں کی ہے، سب سے زیادہ تعداد ہے، اس کے بعد مسلمانوں کا نمبر آتا ہے۔ تو ان کے ہاں تثلیث جو ہے، توحید ختم ہو گئی، تثلیث۔ اسی طرح اس نے ایک اور کام کیا، شریعت ساقط کر دی، شریعت موسوی۔ حضرت عیسیٰ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، شریعت موسوی کی تجدید اور اصلاح کے لیے آئے تھے بنو اسرائیل کی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اب شریعت عیسوی کا دور ختم، اب تو ہمارا جو ہے شریعت ایک جو ہے ختم ہو گئی، ہمارا شریعت سے کوئی سروکار نہیں۔ لہذا مذہب کے اعتبار سے یہ تاریخ کا انوکھا معاملہ ہے کہ عیسائیت ایک ایسا مذہب ہے جس میں شریعت ہے ہی نہیں، نہ کوئی شے حرام ہے، نہ کوئی شے واجب اور فرض ہے، شریعت ہے ہی نہیں۔ بس عیسیٰ کو مان لو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو گویا کہ وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ خود ہی بن کر پھانسی پر چڑھ چکے ہیں، اور اپنے خون سے انہوں نے اپنے ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ دے دیا۔ تیسری ایک اور تبدیلی اس نے کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر گئے تھے اپنے حواریین سے کہ تمہیں تبلیغ کرنی ہے صرف یہود کے اندر، کیونکہ اللہ نے مجھے یہودیوں کے لیے بھیجا ہے۔ اصل میں حضور سے پہلے ہر رسول صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا، یا قوم ہے، یا قوم ہے، یا قوم ہے۔ آپ کو ہمیشہ قرآن مجید میں تمام جو رسول ہیں سابق، ان کی بات ملے گی، اے میرے قوم کے لوگوں۔ حضرت عیسیٰ کا معاملہ بھی یہ تھا، رسولاً الی بنی اسرائیل، یہ سورہ آل عمران میں الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں، رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف، پوری نوع انسانی کی طرف نہیں۔ وہ بات نہیں جو حضور کے لیے فرمائی گئی کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر، یہ بات نہیں تھی۔ لیکن اس نے یہ کہا کہ نہیں، جینٹائلز، یہ کہتے ہیں جینٹائلز، یہودیوں کے علاوہ جو انسان ہیں وہ جینٹائل یا گوئمز کہلاتے ہیں، ان میں بھی تبلیغ کریں گے۔ رومیوں میں تبلیغ کی انہوں نے۔ بہرحال جیسے کہ اس نے حضرت عیسیٰ کے دین کو ختم کر کے رکھ دیا، چنانچہ دی 100 کا جو مصنف ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، اس نے صاف لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی زندگی تک، جب تک کہ وہ دنیا میں موجود تھے،
عیسائیت کی حیثیت یہودیت کے ایک سیکٹ کی تھی، ایک فرقہ، ایک جماعت، اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں تھی۔ یہ تو سینٹ پال نے انہیں ایک باقاعدہ علیحدہ ایک دین، ایک علیحدہ مذہب بنایا ہے، لہذا اس کا نام کرسچینٹی صحیح نہیں ہے، اس کا نام جو ہے پالزم ہونا چاہیے۔ یہ ایک کرسچن کہہ رہا ہے۔ یہی کام کیا عبداللہ ابن سبا نے، توحید ختم کی اور تثلیث۔ علی خدا کا بیٹا، علی خدا ہے، بیٹا نہیں خدا ہے، اور خلافت جو ہے وہ بنو ہاشم کا حق ہے، علی کا حق ہے۔ عثمان کیسے؟ عثمان تو بنو امیہ میں سے ہے، یہ بنو جو ہے ہاشم کا حق ہے۔ اور پھر اس نے ایک عجیب فتنہ شروع کیا، بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، جتھا بندی کی، اور وہ دورہ کرتا تھا۔ شام گیا تو وہاں کا جو گورنر ہے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی، لیکن پروپیگنڈا کیا کہ عثمان نے تو یہ کر دیا، عثمان نے اپنے وزیروں کو اقربا پروری کی ہے، فلاں کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اور مدینے میں بات ہو رہی ہے تو گورنروں کی بات ہو رہی ہے، عمرو بن العاص نے مصر میں یہ کر دیا ہے، اور جو ہے معاویہ اس نے بن ابی سفیان اس نے شام میں یہ خرابیاں کر دی ہیں۔ اس سے ایک فتنہ پیدا ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں ذرائع ابلاغ تو تھے نہیں۔ اب جو کچھ کوفے میں کہا جا رہا ہے، کتنے لوگوں کے لیے ممکن تھا کہ اس کی تصدیق کریں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ جو کچھ مصر میں کہا جا رہا ہے، کیسے ممکن تھا کہ اس کی تصدیق ہو کہ صحیح ہے یا جھوٹ ہے؟ جو کچھ دمشق میں کہا جا رہا ہے، کیسے معلوم ہو کہ یہ صحیح ہے یا جھوٹ ہے؟ تو ایک منظم سازش کے ذریعے سے ایک ایسی فضا پیدا کر دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کہ ایک شورش برپا ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک وقت معین پر طے کر کے تمام عالم اسلام سے جو ان کے پیروکار تھے، ان کے ماننے والے تھے اور ان کی گمراہی کا وہ شکار ہو گئے تھے، ان کو جمع کیا، مدینے بلایا، مدینے میں گھیراؤ کیا، وہاں طوفان کھڑا کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر الزامات لگائے گئے، تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ حضرت عثمان نے سب کی صفائی کی۔ اس کے بعد جب شدت اور بڑھ گئی، وہ تو سننے والے تو تھے نہیں، ان کے پیش نظر تو کچھ اور تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان تو اپنے گھر میں محصور ہو گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کی طرف سے صفائی کی۔ مسجد نبوی میں آ کر جتنے الزامات لگائے گئے تھے جھوٹے، ان سب کی صفائی حضرت علی نے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن وہ فتنہ پرور، ان کے پیش نظر تو فتنہ اٹھانا تھا اور دین اسلام کو ختم کرنا تھا، لہذا صورتحال یہ پیش آئی۔ حضرت عثمان نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ میں اپنے دفاع میں کسی کلمہ گو کی جان لینا پسند نہیں کروں گا۔ یہ لوگ کون ہیں؟ کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمے کی پروٹیکشن انہیں حاصل ہے۔ اب جب تک یہ مجھے قتل نہیں کرتے تو جرم تو ثابت نہیں ہے۔ ہاں مجھے قتل کر دیں گے تو پھر تم ان سے بدلہ لے لینا، قصاص لے لینا، لیکن میں اس کو ہرگز گوارا نہیں کروں گا کہ میری جان کی دفاع میں کسی کلمہ گو کی جان لی جائے۔ اس پر کچھ لوگوں نے اعتراضات بھی کیے ہیں کہ یہ در حقیقت ان کی یہ نرمی جو تھی یہ صحیح طرز عمل نہیں تھا۔ دنیاوی اعتبار سے، عام دنیاوی سیاست کے اعتبار سے اور ریاست و حکومت کے اصولوں کے اعتبار سے اس بات میں وزن معلوم ہوتا ہے کہ آئرن ہینڈ کے ساتھ اس کو کچلنا چاہیے تھا، لیکن یہ ہے کہ حضرت عثمان نے جو مقام اپنے سامنے رکھا تھا عظیمت کا، ذرا غور کیجیے کہ میں اپنی جان کے لیے، سارا تو الزام مجھ پر ہے، سارا جو فیصلہ جو ہو رہا ہے مہم تو میرے خلاف ہے، میں اپنی جان کے تحفظ کے لیے کسی کلمہ گو کی جان لینا گوارا نہیں کروں گا۔ حالانکہ صورت یہ تھی حضرت علی اجازت مانگ رہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم انہیں ختم کر دیں، فرمایا نہیں۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر مدینے میں موجود ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم ان کا قلع کما کر دیں، فرمایا نہیں۔ شام سے حضرت معاویہ کے پیغام آ رہے ہیں کہ آپ مجھے فرمائیں، حکم دیں، میں فوج لے کر آتا ہوں اور ان سب کا خاتمہ کرتا ہوں، فرمایا نہیں۔
مصر سے عمرو بن العاص کا ان کے خطوط آ رہے ہیں، پیغام آ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم فوج لے کر آئیں اور ان کا خاتمہ کریں، تو فرمایا نہیں۔ یہاں تک کہ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات حسنین، حضرت حسن اور حضرت حسین، ان کو ان کے دروازے پر، حضرت عثمان کے گھر کے دروازے کے اوپر معین کر دیا پہرے دار کی حیثیت سے۔ اب یہی کر سکتے تھے، خلیفہ وقت کے حکم کے خلاف کیسے کریں؟ خلیفہ وقت کا حکم یہ ہے کہ کوئی کارروائی مت کرو، یہ جب مجھے قتل کر لیں گے پھر میرا قصاص لے لینا۔ یہ صورتحال جو تھی، اس میں پھر وہ بلوائی جو تھے، جو فسادی تھے، وہ گھر کے پچھواڑے سے دیوار کود کر اندر گئے، دروازے پر تو کھڑے ہوئے تھے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت عثمان کو شہید کیا اس حالت میں کہ وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ مجھ سے حضور نے یہ فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کرتا پہنائے گا اور لوگ چاہیں گے کہ تم کرتا اتار دو، تم یہ کرتا کبھی مت اتارنا۔ یہ حضور کا حکم بھی تھا۔ دونوں باتیں تھیں کہ میں اپنی جان کے بچاؤ اور دفاع کے لیے کسی کلمہ گو کی جان لینا نہیں چاہتا، اور یہ بھی کہ حضور کا حکم تھا کہ تمہیں کرتا پہنایا جائے گا اور لوگ چاہیں گے کہ تم کرتا اتار دو، تم ہرگز کرتا مت اتارنا۔ تو ان دونوں چیزوں کو اس قدر مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کمزور تھے، ذرا وہ اپنی رائے پر غور کریں۔ اپنی جان دے دینا کوئی آسان کام ہے؟ ایک شخص کے پاس طاقت اتنی ہو، قرآن مجید میں جو ذکر ہوتا ہے ذوالقرنین کا، جتنی بڑی اس کی مملکت تھی، اس سے دگنی زیادہ مملکت حضرت عثمان کی تھی رضی اللہ تعالیٰ، لاکھوں کی فوجیں جو ہیں وہ آ سکتی تھیں، لیکن نہیں، میں اپنی جان کے تحفظ میں یہ بات نہیں کروانا چاہتا۔ میں بلکہ یہاں پر علامہ اقبال کے شعر سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ میرا ان سے ایک خاص نسبت کا معاملہ ہے۔ میں نے اپنے آپ کو یگے از رگہائے ساز اقبال بھی قرار دیا ہے۔ انہوں نے ایک شعر کہا ہے، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جس عمل کا آغاز اسماعیل سے ہوا تھا، اس کا اختتام جو ہے حضرت حسین پر ہوا۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں اللہ کا حکم تھا کہ انہیں ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم نے اس کے لیے تیاری کر لی، لٹا بھی لیا، چھری بھی پھیر دی، اللہ کو منظور نہیں ہوا، اس چھری نے کام نہیں کیا۔ اللہ نے فدیناہ بذبح عظیم، جنت کا ایک میڑا بھیجا، وہ ان کی جگہ پر ذبح ہو گیا۔ اسی کی یادگار ہم نے ابھی چند ہی تو دن ہوئے منائی ہے۔ یہ عید اضحیٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ پوچھا گیا تھا حضور سے، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کی قربانیوں کا سلسلہ کیا ہے؟ تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اچھا، حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا میدان کربلا میں، لیکن میرے نزدیک ان دونوں میں مشترک چیز کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کی کوشش کرنے والے ایک جلیل القدر پیغمبر ابراہیم، اور اللہ کے حکم سے، اور ذبح نہیں ہوئے۔ حضرت حسین کو قتل کرنے والے یزیدی فوج، زیادی فوج، اور نمبر 2 انہیں بالفعل شہید کر دیا گیا۔ تو اس میں تو کوئی قدر مشترک ہے ہی نہیں۔ میں نے اس شعر کو یوں کیا ہے کہ عجیب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی ہے عثمان ابتدا حابیل۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے۔ قابیل نے اور حابیل نے قربانی پیش کی۔ حضرت حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، حضرت نہیں کہنا چاہیے، قابیل کی قربانی جو ہے قبول نہیں ہوئی۔ اب اس حسد میں آگے اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا بھائی جان، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ آپ کو قتل کروں۔ اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو ٹھیک ہے، میرا گناہ بھی آپ کے سر پر ہو جائے گا، تو میرا تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ یہ حابیل کی یہ مثال کہ مدافعت نہیں کی،
بھائی کے ساتھ جنگ نہیں کی، مقابلہ نہیں کیا، آپ یہ حابیل